ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ویک 4 کا آغاز کریں گے اور ہمارے ویک 4 کا ٹاپک ہے انیٹمی آف اے سافٹ ویئر ہاؤس۔ اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے انٹروڈکشن اس کمپنی کے بارے میں، دا کمپنی سافٹ ویئر ہاؤس، پھر ہم اسٹرکچر آف دا کمپنی دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ مینجمنٹ آف اسٹاف کیسے ہوتا ہے، ہاؤ بجٹ از پروڈیوسڈ ان دا کمپنی، اور کس طرح سے آپ اس کی فائنینشیل پرفارمنس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہوتی ہے کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس یا کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، اور ہم کیا کنکلوژنز ڈرا کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم جس کمپنی کی بات کریں گے یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کمپنی ہے۔ سائنائڈ سافٹ ویئر لمیٹڈ واز فاؤنڈ سم 10 years ago by 4 friends. All 4 friends are members of the board of directors along with 2 others who were recruited later. The company specializes in the production of bespoke software for clients who demand work of high quality. Cyanide's head office is in London. Other offices are in Manchester, Delft and Netherlands. تو ہم جس سافٹ ویئر کمپنی کی ابھی بات کریں گے یہ ایک سائنائڈ سافٹ ویئر کمپنی ہے جس کو کوئی 10 سال پہلے قائم کیا گیا تھا، اور 4 فرینڈز نے قائم کیا تھا، اور وہ چاروں ہی اس کے بورڈ آف گورنرز ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، اور اس کے بعد میں انہوں نے 2 بندے اور اس میں ہائر کیے تھے۔ اور اس کمپنی کی اسپیشلائزیشن کیا ہے کہ یہ آپ کو آن ڈیمانڈ جو ہے سافٹ ویئر پروڈیوس کر کے دیتے ہیں، اینڈ دے آر فیمس فار دیئر ہائی کوالٹی ورک۔ ان کا ہیڈ آفس لنڈن میں ہے اور کچھ اور سٹیز میں بھی ان کے آفیسز ہیں۔ یہاں پر سلائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا سٹرکچر کیا ہے۔ سب سے اوپر چیئرمین ہے اور پھر اس کے نیچے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، اور ہمارے پاس مینیجنگ ڈائریکٹر کے بعد ہمارے پاس 5 مین ڈائریکٹرز ہیں جس میں فائنینشیل ہے، آپریشنز ہے، سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے، ٹیکنیکل ہے اور اوورسیز ہے۔ آپریشنز ڈائریکٹر، دا آپریشن ڈائریکٹر از ریسپانسبل فار آل دا ریونیو ارننگ آپریشنز آف دا کمپنی۔ جو آپریشنز ڈائریکٹر ہے وہ کس چیز کا رسپانسبل ہے کہ جتنے ہمارے ریونیو ارننگ آپریشنز ہیں، یعنی کہ جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں جتنے کمپنی کے آپریشنز، وہ ان سب کے لیے رسپانسبل ہے۔ اٹ از ہز جاب ٹو انشور دیٹ آل پروجیکٹس آر کمپلیٹڈ سیٹسفیکٹریلی، اور یہ اس کی جاب ہے کہ وہ انشور کرے کہ جتنے بھی پروجیکٹس رننگ ہیں وہ سارے تسلی سے کمپلیٹ ہو جائیں اور کسٹمرز بھی مطمئن ہو جائیں، اینڈ ریسورسز آر اویلیبل ٹو کیری آؤٹ دیٹ پروجیکٹ دیٹ کمپنی ونس، اور جتنے بھی پروجیکٹس کمپنی کو ملے ہیں اس کے لیے ریسورسز ان پروجیکٹس کو اویلیبل ہوں۔ دا پرسنل رپورٹس ٹو ہم، اور جتنے بھی ریسورسز ہیں ان پروجیکٹ کے ساتھ اٹیچ وہ سارے اس کو رپورٹ کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ٹیکنیکل ڈائریکٹر۔ دا ٹیکنیکل ڈائریکٹر از ریسپانسبل فار نمبر 1 کوالٹی مینجمنٹ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، مارکیٹنگ ایٹ اے ٹیکنیکل لیول، فار ایگزامپل arranging for staff to give papers at conferences, and technical trainings as opposed to training in say project management or presentation skills which are the responsibility of the personnel function. تو ٹیکنیکل ڈائریکٹر کیا کرتا ہے کہ وہ ٹیکنیکل چیزیں دیکھتا ہے، کوالٹی کیسے مینیج کرنی ہے، کمپنی کے لیے کیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور ٹیکنیکل لیول پہ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، یعنی کہ آپ اپنی کمپنی کو اگر ایڈورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی کمپنی سے کسی اسٹاف ممبر کو کسی کانفرنس میں بھیجتے ہیں، کسی میٹنگ میں بھیجتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ان کا بھی رسپانسبل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنائڈز آرگنائزیشنل اسٹرکچر ٹائپ کیا ہے۔ جتنا ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تینوں ٹائپ آف اسٹرکچرز ایگزسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے ویک میں اسٹڈی کیا تھا۔ فنکشنل اسٹرکچر ہوتا ہے ہمارے پاس، جیوگرافیکل اسٹرکچر ہو سکتا ہے، سینٹرلائز ڈی سینٹرلائزڈ ہو سکتا ہے۔ تو فنکشنل ڈویژن بھی ہے اس کے اندر رسپانسبلٹیز کی، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ڈائریکٹرز ہیں اور ہر ڈائریکٹر کا اپنا ایک کام۔ دوسرا جیوگرافیکل ایلیمنٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، فار ایگزامپل اوورسیز کا آپ نے ایک دیکھا ہوگا ہمارے پاس، یہ اس سلائڈ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ رائٹ موسٹ کے اوپر اوورسیز ڈائریکٹر بھی لکھا ہوا ہے، تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیوگرافیکل ایلیمنٹ بھی اس آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سینٹرلائز اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن۔ اس کمپنی کے اندر سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کا بہت ہی چھوٹا کانسیپٹ ہے، کیونکہ ساری پروسیجرز اور پالیسیز جو ہیں وہ سینٹرل لیول پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، ان کو کمپنی کے ایک پارٹ کے اندر بھی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور جنرلی بھی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ سینٹرلائزڈ ورسز ڈی سینٹرلائزڈ، اگر ہم تھیری وائز دیکھیں، اسٹاف ہیو اے سینس آف بلانگنگ ٹو اے گروپ اینڈ ریگارڈ دیئر گروپ ممبرز as the manager who is permanently responsible for their career in the company۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک اس کے اندر ہائرارکی آ جاتی ہے جس کے اندر گروپ مینیجر ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ اسٹاف کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان پریکٹس بیکاز پروجیکٹس often require expertise from more than one group
Staff often find themselves working on projects for a group other than the one to which they belong. لیکن چونکہ سافٹ ویئر پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور ریسورس کی ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہاں پر اسٹاف بے شک وہ ایک گروپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، لیکن ٹائم اینڈ اگین موسٹ آف جو ہمارے ریسورسز ہیں، جو ہمارا اسٹاف ہے، اٹس بیسیکلی ورکنگ آن ڈفرنٹ پروجیکٹس. In a company of size of cyanide, the distinction between centralization and decentralization has little meaning. Centralized policies and procedures are widely used. کہ ہم centralized policies and procedures تو بنا رہے ہیں but they have been usually developed in the one part of the company. لیکن وہ ہمیشہ کمپنی کے ایک پارٹ کے اندر ڈیفائن ہوتے ہیں اور ان کو سارے اڈاپٹ کرتے ہیں. آگے آ جاتا ہے مینجمنٹ آف اسٹاف. اب جب ہم ایسی کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ پرانا اسٹاف ہے جس کو کمپنی نے آلریڈی ہائر کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نئے اسٹاف کو بھی ہائر کرتے ہیں، نیو امپلائز ہائر ہوتے ہیں جن کو آؤٹ سائڈر کہا جا سکتا ہے. میں نے اس کو ریڈ ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ جو پرانے امپلائز ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر، ان کے ساتھ جب نئے لوگ آ کے مکس ہوتے ہیں تو بیسیکلی دے آر ٹریٹڈ ایز آؤٹ سائڈرز. تو اس کیس میں جب آپ کے پاس دو قسم کے اسٹاف ہوں تو آپ ان کے اپریزلس کے اوپر کیا پوائنٹس بنا سکتے ہیں. Employees' achievements and contribution to the company were properly recorded. کہ اگر آپ نے اسٹاف کے اپریزلس وغیرہ ڈیفائن کرنے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے امپلائز کی جو اچیومنٹس ہے، جن کی کنٹریبیوشن ہے فار دیٹ کمپنی، آپ ہمیشہ اس کو پراپرلی ریکارڈ کریں. اسٹاف نیو وٹ واز ایکسپیکٹڈ آف دیم اینڈ وٹ دے نیڈیڈ ٹو اچیو ان آرڈر ٹو گین پروموشن. اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ اسٹاف کو پتہ ہوگا کہ اف دے نیڈ سم پروموشن تو ان کو کام زیادہ کرنا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے پورے سال کے اندر اور وٹ دے ڈیزرو. Proper planning for training and career development were made and regularly reviewed. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پراپر پلاننگ کرنی ہے ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی کریئر ڈیولپمنٹ کے لیے، اور اس کو ریویو بھی کرتے رہنا ہے. تو یہ ساری جو پالیسی یہ بیسیکلی سائنائڈ کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے یہ اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. امپلائیز ور اویئر آف دا کمپنیز اوپینین آف دیئر پرفارمنس. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ امپلائیز کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ کمپنی نے ان کی پرفارمنس کے اوپر چیک رکھا ہوا ہے. یہاں تک ہمارے پاس مینجمنٹ آف اسٹاف کی بات آ گئی کہ آپ کس طرح سے کسی بھی کمپنی کے اندر اسٹاف کو مینیج کر سکتے ہیں. آپ نے اگر اسٹاف کو مینیج کرنا ہے تو بیسٹ ویز ٹو گیو دیم اپریزلز، اور اس کے لیے آپ کو پراپر ڈاکیومنٹیشن، رپورٹس اور ہر چیز مینٹین کرنی چاہیے تاکہ امپلائی کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ. اب بات کر لیتے ہیں پروڈیوسنگ دا بجٹ. جب ہم اس کمپنی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اسٹاف کو بیسیکلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ٹیکنیکل اور ریونیو ارننگ اسٹاف اینڈ نان ریونیو ارننگ اسٹاف. اب ٹیکنیکلی ریونیو ارننگ اسٹاف کون سا ہے؟ جو آپ کے ڈیولپرز ہیں، جو اس کمپنی کے لیے پروجیکٹس کرتے ہیں اور جو ہے آپ کی کمپنی کے لیے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. نان ریونیو جنریٹنگ یا ارننگ اسٹاف کون سا ہے؟ وہ اسٹاف ہے جو کہ کمپنی کے لیے کام کر رہا ہے، ڈائریکٹلی وہ رسپانسیبل نہیں ہے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل مینجمنٹ ہو گئی، آپ کے اکاؤنٹنٹ کے لوگ ہو گئے، اس کے علاوہ آپ کے جو ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہو گئے، یہ لوگ ڈائریکٹ ریونیو جنریٹ نہیں کر رہے. لیکن ان دونوں اسٹاف کو کام کرنے کے لیے کیپٹل چاہیے. جو ریونیو ارننگ اسٹاف ہے آپ نے ان کی ٹریننگز کرانی ہے، ان کو ٹیکنیکل نالج دینا ہے، اور جہاں جہاں ان کو ضرورت ہو آپ نے ان کو ریسورسز ایلوکیٹ کرنے ہیں. ہر پاسبل وے سے آپ نے ان کے کام کو آسان بنانا ہے. تو جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اس کو یوز بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد نان ریونیو ارننگ اسٹاف جو ہوگا ہمارا، آبویس سی بات ہے کہ آپ نے ان کو بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے. تو کسی بھی کمپنی کے اندر جب بجٹ پروڈیوس کیا جاتا ہے تو آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. سائنائڈ کمپنی والے یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹاف کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، لیکن جب وہ ٹوٹل بجٹ اپنی کمپنی کے لیے ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے اندر ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے بائی ریونیو جنریٹنگ اسٹاف، اور اس کے بعد وہ یوٹیلائز کہاں ہو رہا ہے، اوور ہیڈ کاسٹ کیا ہے، وہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ کریں گے. جب بجٹ پروڈیوس ہو گیا اور آپ نے اس کو کمپنی کے اندر ڈپلوائے بھی کر لیا تو اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فائنینشیل پرفارمنس کو بھی مانیٹر کرنا ہے. مانیٹرنگ سائنائڈس پرفارمنس اگینسٹ دا بجٹ شوڈ ان پرنسپل بھی اسٹریٹ فارورڈ. کہ جتنی ہماری ڈسکشن اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. ان کی بجٹ کی جو ریویو ہے وہ کیونکہ یہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں. ایچ منتھ دا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر انڈر دا ویریس ہیڈز آر کمپیئرڈ. کہ جو ہمارے ڈفرینٹ سیکشن ہیڈز ہیں یا جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں ان کے اندر کتنی ہماری انکم آئی اور کتنے ہمارے اخراجات تھے وہ کمپیئر کر لیے جاتے ہیں. اف significant deviations are observed, corrective action is taken.
اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ روٹین سے زیادہ ڈیویٹ ہو گیا تھا، یہاں پر بجٹ ریزنز کیا تھیں اس کے اندر دیکھا جاتا ہے اور اکارڈنگلی ایکشن لیا جاتا ہے. ان پریکٹس دس سمپل پروسیجر پریزنٹس مینی ڈیفیکلٹیز. لیکن جب آپ اس چیز کو پریکٹیکلی کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ یہ کے اندر اگر ڈفرینٹ سیکشنز ہیں اور ڈفرینٹ سیکشن کے ڈفرینٹ ہیڈز ہیں، سم ٹائمز کسی ہیڈ کے اندر کوئی پرفارمنس جو آپ کی فائنینشیل ہے وہ رائز بھی کر سکتی ہے، کسی ہیڈ کے اندر فال بھی کر سکتی ہے، تو آپ ایک ایوریج لائن کے اوپر کبھی بھی اسٹینڈ نہیں کرتے، ہمیشہ اس کے اندر فلکچویشنز ہوتی ہیں. تو جب ہم فائنینشیل پرفارمنس کی مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں تو کمپنی بیسیکلی 3 چیزوں کے اوپر فوکس کر رہی ہے: کاسٹ اینڈ ریونیو، پروجیکٹ کاسٹنگ اینڈ سیلز. اب کاسٹ اینڈ ریونیو کیا ہے؟ A major problem is caused by random fluctuations. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب random fluctuations ہوتی ہیں تو اس سے ہمارا جو فائنینشیل پرفارمنس کا جو ایک ریویو کا پروسیس ہے وہ ہمیشہ افیکٹ ہوتا ہے. A major problem is caused by random fluctuations themselves, the product of many individual factors. For example, اور وہ جو random fluctuations آتی ہیں وہ کس وجہ سے آتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. فار ایگزامپل اینول بجٹ اینڈ اسٹافنگ ہائرنگ. آپ ایک اینول بجٹ ڈیفائن کرتے ہیں، جی 12 مہینوں کا یہ ہمارا اینول بجٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ ہائرنگ کرتے ہیں. اگر آپ اس کے اسٹیمیشنز پہلے سے ڈال دیں تو وہ کاسٹ کم بھی ہو سکتی ہے، اور اگر نہ ڈالیں تو آپ کی کاسٹ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک فلکچویشن آ جاتی ہے کمپنی کے بجٹ کے اندر. پھر ہے لارج پروجیکٹس کاسٹ ڈیویشن ان بجٹ. جو آپ کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، جو آپ بڑے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اٹھائیں گے، اس کے اندر وہ بجٹ سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں. کبھی کسی کسٹمر کا چیک لیٹ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی ٹیکنیکل اکوپمنٹ چاہیے ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ چاہیے ہو سکتی ہے اپنے اسٹاف کے لیے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے بجٹ میں ڈیویشن آ سکتی ہے. اور تیسرا ہے فکسڈ پرائز پروجیکٹ ایسٹیمیشن. اور جو ہمارے پاس فکسڈ پرائز ایسٹیمیشن پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جب ہمارے ٹیم لیڈز، ہمارے مینیجرز جو ہیں اس کی ایسٹیمیشن کرتے ہیں منتھلی بیسس پہ، اس کو ری ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ فارورڈ کے پروسیس کو دیکھتے ہیں، وہ پچھلے پروسیس کو نہیں دیکھتے. اور سم ٹائمز بہت ساری چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسٹیمیٹ کریں کہ اس منتھ کے اندر یہ پروڈکشن ہوگی اور وہ نہیں ہوتی. تو یہ جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے بجٹ کے اندر فلکچویشن لے آتی ہیں. دوسری ہے پروجیکٹ کاسٹنگ. بیکاز آف دیز ڈیفیکلٹیز ان مانیٹرنگ دا اوور آل پرفارمنس آف دا کمپنی، سائنائڈ آلسو ٹرائز ٹو مانیٹر دا فائنینشیل پرفارمنس آف انڈیویجول پروجیکٹس تھرو ا پروجیکٹ کاسٹنگ سسٹم. جب اوور آل بجٹ بنایا گیا تو اس کے اندر تو یہ پرابلمس تھے، تو اس کا کمپنی سولوشن کیا نکالا کہ وہ انڈیویجول پروجیکٹ کی کاسٹنگ کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں. The cost and revenue of each projects are calculated each month, and the cumulative gross margin, that is the difference between total cost and total revenue to date on the project, is calculated as a percentage of total revenue. تو ہوتا کیا ہے کہ جو ایک پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہے اور جس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اس کو وہ گراس مارجن کے اگینسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل ریونیو کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کیا. اور گراس مارجن سے کیا مراد ہے کہ جو ان کی ٹوٹل کاسٹ تھی اور جو ٹوٹل ریونیو تھا ٹل دیٹ ڈیٹ وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اب دیکھنے میں تو یہ چیز بڑی آسان لگ رہی ہے، لیکن یہ سسٹم بھی کچھ زیادہ پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ ہر پروجیکٹ کے اندر آپ ایک ایسٹیمیٹڈ بجٹ ڈیفائن نہیں کر سکتے. کوئی سڈن ریکوائرمنٹس آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے پروجیکٹ کی کاسٹنگ اپ بھی ہو سکتی ہے، ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے. آپ زیادہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ کم لیتا ہے، اور آپ کم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور وہ پروجیکٹ زیادہ لیتا ہے. تو بہرحال اس کے اندر بھی فلیکچویشنز آ سکتی ہیں. تیسری چیز آ جاتی ہے سیلز. دا بجٹڈ انکریز ان ریونیو ڈرائیوز پارٹلی فرام انکریز چارج ریٹس، پارٹلی فرام بیٹر اسٹاف یوٹیلائزیشن اینڈ پارٹلی فرام این انکریز نمبر آف اسٹاف. کہ جب ہم بجٹ کا انکریز دیکھتے ہیں تو وہ بیسیکلی 3 جو ہیں اس کے کمپوننٹس ہیں. ایک کہ جو آپ نے اپنے چارجز بڑھا دی ہیں، جو آپ کا چارج کا ریٹ اگر وہ آپ انکریز کرتے ہیں تو آپ کا ریونیو بڑھ جائے گا. دوسرا، اگر آپ اسٹاف کو بیٹر یوٹیلائز کر رہے ہیں، آپ ان کی ٹریننگز کرا کے ان کو اس جگہ پر ڈپلوائے کر رہے ہیں جہاں پر وہ بیسٹ آؤٹ کم دے رہے ہیں. اور تیسری چیز کیا آ جاتی ہے کہ آپ کے اسٹاف کتنا زیادہ ہے، آپ کے جو اسٹاف ممبرز ہیں وہ کتنے انکریز ہیں. جتنے زیادہ آپ کے اسٹاف ممبرز ہوں گے اتنے زیادہ آپ پروجیکٹس لیں گے اور اتنے زیادہ آپ کا کام بڑھے گا. تو یہ ساری چیزیں سائنائڈ والے امپلیمنٹ کرتے ہیں. آل دیز فیکٹرز آر انفلوئنسڈ بائی دا فارورڈ سیل پوزیشن، دیٹ از بائی دا اسٹاف ریکوائرڈ and the rates earned on the work to which the company is committed in the coming months. اور یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں جو ہماری سیلز کی پوزیشن ہے، اور وہ کیسے ڈٹرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کتنا سٹاف چاہیے اور کس ریٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں، کتنے منتھس کے لیے کر رہے ہیں، اور کمپنی ان کو کیا پے کرے گی.
اور اس کیس میں 2 reports are used for assessing and monitoring the sales position of the company. اور وہ 2 reports کون سی ہیں؟ The confirmed sales report show for each grade the number of staff in that grade who are committed to the contracts in each of the following 12 months and the total expected revenue from that grade in each month. Confirmed sales report کیا کرتی ہے کہ وہ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہمارا جو اسٹاف ہے، جو ریونیو جنریٹنگ اسٹاف ہے، وہ ڈفرینٹ گریڈس کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے. جی گریڈ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گریڈ کے اگینسٹ ہمارے پاس کتنے اسٹاف ممبرز ہیں، وہ کون سے کانٹریکٹس کے اندر کمیٹیڈ ہیں، اور وہ ان 12 منتھ میں کتنا ریونیو جنریٹ کریں گے ایچ گریڈ پہ. اور دوسرا ہے دا سیلز پراسپیکٹس رپورٹس شو فار ایچ سیل پراسپیکٹ دا پوٹینشیل ویلیو آف دا سیل، اٹس لائکلیہڈ اینڈ دا لائکلی اسٹارٹ ڈیٹ. جو بھی ہماری سیلز کی جو پروسیس چل رہا ہے، اس کے اندر جو بھی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، تو ہمارے سیل کی پوٹینشیل ویلیو کیا ہوگی اور اس کے اکرنس کے چانسز کیا ہیں، اور وہ کس ڈیٹ سے کنٹریبیوٹ کرنا شروع کرے گی. تو جب ہم سیلز کو دیکھیں گے تو وہ یہ 2 رپورٹس جو ہیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور سائنائڈ والے اپنی مانیٹرنگ کے لیے، اپنے فائنینشیل کو بیٹر مانیٹر کرنے کے لیے، ریویو کرنے کے لیے وہ یہ دونوں رپورٹس یوز کر رہے ہیں. یہاں تک تو ہمارے پاس فائنینشیل مینجمنٹ کی اور مانیٹرنگ کی بات آ گئی. آگے اب ہم چلتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ. لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے؟ لانگ ٹرم پلاننگ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے کہ فیوچر میں وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے لانگ ٹرم گولز ہیں. The ability to plan strategically and to achieve strategic objectives is the hallmark of well-run successful companies. کہ جتنی بھی سکسیزفل کمپنیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ ساری اپنی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتی ہیں، اور ان کو اٹین کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اس کے اکارڈنگ پلاننگ بھی کرتی ہیں. اسٹریٹجک پلاننگ ان سائنائڈ ہیز 2 ریلیٹڈ اسپیکٹس. اور جب ہم یہ چیز سائنائڈ کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں یا ان کے آرگنائزیشن کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک دا فرسٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی اپروپریٹ لانگ ٹرم گولز، کہ پہلے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے لانگ ٹرم گولز کیا ہیں. اینڈ سیکنڈ از ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ فارمولیٹ پلانس ٹو اوور کم دوز پرابلمس وچ آر انہیبٹنگ اٹ فرام اٹیننگ دیز گولز. پہلا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کریں گے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ پلانس بنائیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کو اٹین کر سکتے ہیں، اور جتنے اس کے راستے میں جتنے پرابلمز ہیں، جتنے ہرڈلز ہیں، ان ساروں کو ہم نے دور کیسے کرنا. لانگ ٹرم پلاننگ جب ہم سائنائڈ کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر 4 چیزیں دیکھیں گے. ایکسپینشن پلانس، فار ایگزامپل اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان 3 سٹیز سے ہٹ کے اپنے اس جو ہے سافٹ ویئر ہاؤس کو ملٹی نیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے، ہم نے اس کو ملٹیپل کنٹریز میں کرنا ہے، تو یہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر آ جاتا ہے. دوسری چیز جس سے وہ ان کو کنسرن ہونا چاہیے کہ وہ کمپنی کا امیج، چونکہ وہ ہائی کوالٹی سافٹ ویئرز آلریڈی پروڈیوس کر رہے ہیں، تو ان کا امیج آٹومیٹیکلی اچھا ہے. ان کے لیے پرابلم ہے تھرڈ پوائنٹ، دیٹ از پروڈکٹ مکس، کیونکہ وہ فی بیسڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو پروجیکٹ دیا جاتا ہے، وہ سافٹ ویئر بناتے ہیں اور پھر وہ چارج کرتے ہیں. جو ان کا ریویو جنریشن کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہے، جبکہ جن کمپنیز کے اندر پیکج سافٹ ویئر ڈیولپ کیے جاتے ہیں جس کے انویسٹمنٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، وہ جب ایک دفعہ سسٹم سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو وہ بیسیکلی اس کے ورژنز ڈیولپ کرتے رہتے ہیں اینڈ دے آر کنٹینیوسلی جنریٹنگ ریونیوز. جو ڈائریکٹرز ہیں دے لک ایٹ دوز کمپنیز جو پیکج سافٹ ڈیولپ کرتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو دیٹ، لیکن اس کے لیے انیشیل انویسٹمنٹ بہت زیادہ چاہیے. تو ان کا لانگ ٹرم ایک پلان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروڈکٹ مکس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی کمپنی بننا چاہتے ہیں کہ جو فی بیسڈ ریونیو تو جنریٹ کر ہی رہی ہے لیکن وہ پیکج سافٹ ویئر بھی ڈیلیور کرے. اور چوتھا جو ان کا پرابلم ہے وہ فائنینس ہے، وہ انڈر کیپٹلائزیشن کا شکار ہیں، کیونکہ ان کی جو ڈائریکٹرز ہیں بیسیکلی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے اتنی زیادہ نہیں کی گئی، وہ انڈر فنڈنگ ہیں، اور ان کو بہت سارے کاموں کے لیے جیسے فار ایگزامپل پیکج سافٹ ویئر کی یونٹ کو ڈپلائی کرنے کے لیے ان کو کیپٹل چاہیے جو کہ کمپنی فی الحال نہ پروڈیوس کر سکتی ہے. ان کو آؤٹ سائڈ دی کمپنی فائنینس کو مینیج کرنا پڑے گا، ان کو کوئی اپنے لیے اور ملٹیپل فنڈ جنریٹنگ سورسز لوکیٹ کرنے پڑیں گے، یا ان کو اپنی ایسی پالیسیز ڈیفائن کرنی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے وہ جو ان کا انڈر کیپٹلائزیشن کا پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے. یہاں تک ہم نے سائنائڈ کمپنی کو دیکھا، اس کا اسٹرکچر دیکھا، اس کی مینجمنٹ دیکھی، اس کی فائنینشیل پرابلمس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کس طرح سے اس کو ریویو کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، کیسے ڈپلوائے کر رہے ہیں.
آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے چیپٹر کو ان ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ فردر اس کے بارے میں کلیئر ہوں گے. یہاں پر ہم کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں. پچھلی ساری ڈسکشن کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنائڈ ڈسپائٹ اٹس پرابلم از اے سکسیزفل اینڈ ویل مینجڈ کمپنی. However, they need to go to the multi national level. کہ وہ بے شک سکسیزفل ہیں اور ویل مینجڈ بھی ہیں لیکن وہ فی الحال نیشنل لیول پہ ہیں, اور اگر وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو ملٹی نیشنل لیول کے اوپر لے کے جانا ہوگا. لیکن اب کوشچن یہ آ جاتا ہے, ڈو ڈائریکٹرز ہیو دا ایکسپرٹیز ٹو مینیج دس ٹرانزیشن, کیونکہ یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے. آپ ایک کمپنی کو لوکل لیول سے گلوبل لیول پہ لے کے جاتے ہیں, تو اس ٹرانزیشن کے لیے جو ایکسپرٹیز چاہیے اس ٹرانزیشن کے لیے, تو کیا وہ ان کے اندر ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو ریزلٹنگ کمپنی ہوگی کیا وہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ ٹرانزیشن کریں اور بعد میں ان کو کمپنی بیچنی پڑے. تو اس کیس میں ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کولیبریشنز کر سکتے ہیں, جو کہ مارکیٹ میں اس طرح کی کمپنیز ہیں جو کہ کر سکتی ہیں, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا جائے اور وہ ان کو اس ٹرانزیکشن کو پرفارم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں. Cyanide has now reached a point where it can no longer thrive as a private company. اب چونکہ وہ انڈر کیپٹلائزیشن کا شکار ہیں تو وہ اب فردر ایز اے پرائیویٹ کمپنی سروائیو نہیں کر سکتے. اینڈ اٹس فیوچر مسٹ انیویٹیبلی بی ویری ڈفرینٹ فرام اٹس پاسٹ. یہ پاسٹ میں سروائیو کرتے رہے ایز اے پرائیویٹ کمپنی, لیکن اب جب تک وہ اپنا انڈر کیپٹلائزیشن کا پرابلم سالو نہیں کریں گے, اپنے فنڈ جنریشن کو انکریز نہیں کریں گے, اپنے ریونیو کو نہیں فکس کریں گے, اپنے میتھڈس کو, پالیسیز کو, پروسیجرز کو امپروو نہیں کریں گے, دے ول ناٹ اسٹے ایٹ دا ٹاپ پوزیشن اینڈ دے ول ڈیمیج دیئر امیج. سو ان آرڈر ٹو سسٹین دیٹ دے وڈ ہیو ٹو گو ٹو دا ملٹی نیشنل لیول. یہاں پر ہم نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کی ایگزامپل اٹھائی جو کہ ایک ہائپوتھیٹیکل کمپنی تھی, اور اس کے اندر ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا. آپ نے اپنی بک کا چیپٹر 4 ان ڈیٹیل اسٹڈی کرنا ہے, جس سے آپ کو یہ چیزیں فردر کلیئر ہوں گی. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.